وہ آدمی ہر فجر کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا تھا۔ نمازی آتے، صفیں بنتی، دعائیں اٹھتی، آنسو بہتے، اور پھر ایک ایک کر کے لوگ اپنے دن کی طرف لوٹ جاتے، مگر وہ وہیں رہتا۔ اس کے بیٹھنے میں کوئی خاص انداز نہیں تھا، نہ مراقبے جیسی کیفیت، نہ کسی بزرگوں والی ہیبت۔ وہ بس ایسے بیٹھتا جیسے کوئی راستہ کھو کر کہیں رک گیا ہو۔ اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا، مگر بے چینی بھی نہیں تھی۔ بس ایک ایسا سوال تھا جو لفظوں میں ڈھلنے سے انکار کر چکا تھا، اور شاید اسی لیے وہ خاموشی اختیار کر چکا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب وہ بھی انہی لوگوں جیسا تھا۔ عبادت اس کے دن کا مرکز تھی، دعا اس کی رات کا سہارا۔ وہ ہر نماز کے بعد دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھتا، جیسے الفاظ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ وہ مانگتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، اپنے آپ کو کم تر ثابت کرتا تھا تاکہ رب کو راضی کر سکے۔ وہ سمجھتا تھا کہ شاید رب راضی ہونے سے پہلے انسان کو توڑتا ہے، اس لیے وہ خود کو توڑنے میں لگا رہتا تھا۔ مگر جتنا وہ ٹوٹتا اتنا ہی اندر خالی ہوتا جاتا۔ وہ اکثر سوچتا کہ شاید اس کی نیت میں کھوٹ ہے، شاید اس کی عبادت میں اخلاص کی کمی ہے، شاید وہ ابھی اس قابل نہیں کہ اس کی دعا قبول ہو۔ یہ ایک شاید اس کے دل میں کانٹے کی طرح اٹکا رہتا۔ وہ ہر روز خود کو بہتر بنانے کا وعدہ کرتا، اور ہر رات خود سے ہار جاتا۔ اس کی عبادت ایک مسلسل محاسبہ بن چکی تھی، اور رب ایک ایسا مقصد جس تک پہنچنے کے لیے وہ خود کو مسلسل گھسیٹ رہا تھا۔ ایک رات جب مسجد تقریباً خالی ہو چکی تھی، وہ سجدے میں دیر تک پڑا رہا۔ اس رات اس کے دل میں کوئی خاص دعا نہیں تھی، بس وہی پرانا سوال تھا جو اب تھک چکا تھا۔ اس نے رب کو پکارا، مگر آواز میں یقین نہیں تھا۔ الفاظ ہونٹوں تک آئے، پھر رک گئے۔ وہ سجدے میں ہی بیٹھ گیا۔ نہ دعا مکمل ہوئی، نہ آنسو بہے، بس خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو ڈراتی نہیں تھی بلکہ تکائے ہوئے دل کو سہارا دے رہی تھی۔ اس خاموشی میں اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ وہ برسوں سے رب کے سامنے کچھ بن کر آتا رہا ہے، نیک، تائب، عاجز، قابل قبول۔ وہ کبھی خالی ہو کر نہیں آیا۔ اس لمحے جب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ خود بھی ہٹ گیا، اور اسی ہٹنے میں ایک عجیب سی جگہ بنی۔ اس جگہ میں کوئی روشنی نہیں اتری، کوئی آواز نہیں آئی، مگر دل پر رکھا بوجھ جیسے آہستہ سے اتر گیا ہو۔ اگلی صبح وہ مسجد سے نکلا تو دنیا ویسی ہی تھی۔ لوگ جلدی میں تھے، بازار کھل رہے تھے، آوازیں لوٹ آئی تھیں، مگر اس کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل اب بھی خالی ہے، مگر یہ خلا اب ڈرا نہیں رہا تھا۔ یہ خلا اب سانس لینے کی جگہ بن چکا تھا۔ وہ دوبارہ مسجد آیا، مگر اس بار دعا کے لیے نہیں۔ وہ بس بیٹھا، جیسے کسی نے اسے بتایا ہو کہ اب یہی کافی ہے۔ دن گزرنے لگے، لوگ اس کی خاموشی نوٹ کرنے لگے۔ کچھ نے پوچھا کہ وہ دعا کیوں نہیں کرتا، کچھ نے نصیحت کی کہ عبادت کا یہ طریقہ درست نہیں، مگر وہ کسی سے بحث نہیں کرتا تھا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جو بات اندر ٹھہر جائے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کی خاموشی اب انکار نہیں تھی، بلکہ قبولیت تھی، اپنے ادھورے ہونے کی، اپنے تھک جانے کی، اور اس حقیقت کی کہ رب کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آ بیٹھا۔ نوجوان کے اندر شور تھا، آنکھوں میں سوال اور زبان پر شکایت۔ اس نے کہا کہ وہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر دل مطمئن نہیں۔ وہ ہر درست راستے پر چل کر بھی منزل سے دور محسوس کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے ایک واضح جواب دے، کوئی نسخہ، کوئی طریقہ۔ وہ آدمی خاموش رہا۔ اس خاموشی میں نوجوان کا شور خود سے ٹکرا کر واپس آنے لگا۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے خود ہی کہا، شاید میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں۔ وہ آدمی نے صرف سر ہلایا، جیسے کہہ رہا ہو کہ یہی سننا تھا۔ اسی دن سے اس مسجد میں ایک عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ کچھ لوگ نماز کے بعد بیٹھنے لگے، کچھ دعاؤں کے درمیان رکنے لگے، کچھ نے محسوس کیا کہ خاموش رہنے میں بھی ایک طرح کی عبادت ہے، ایسی عبادت جس میں انسان خود کو پیش نہیں کرتا، بس حاضر رہتا ہے۔ وہ آدمی کسی کو کچھ سکھاتا نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی سوالوں کو نرم کر دیتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ آدمی کبھی کسی کو یہ نہیں کہتا تھا کہ دعا مت کرو، عبادت چھوڑ دو۔ وہ بس یہ جیتا تھا کہ رب کے سامنے خود کو درست کرنے کی ضد چھوڑ دی جائے۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، تبھی وہ حقیقت میں ملتا ہے، نہ کسی وعدے کے تحت، نہ کسی شرط کے ساتھ۔ کچھ عرصے بعد لوگ کہنے لگے کہ وہ آدمی اب کم نظر آتا ہے۔ کوئی کہتا وہ کہیں اور چلا گیا، کوئی کہتا وہ بیمار ہے،
مگر اصل میں وہ کہیں نہیں گیا تھا، وہ بس لوگوں کی نظروں سے ہٹ گیا تھا، جیسے وہ نشان جو زمین پر نہیں دلوں میں بنتے ہیں۔ اور جو راز وہ چھوڑ گیا تھا وہ کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا، کسی واز میں نہیں سنایا گیا۔ وہ راز بس اتنا تھا کہ رب شور میں نہیں، کوشش میں نہیں، ثابت کرنے میں نہیں ملتا۔ رب اس لمحے میں ملتا ہے جب انسان تھک کر رک جاتا ہے اور خود کو اس کی موجودگی کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی تصوف ہے، رب کو پانے کا دعویٰ نہیں، خود کو چھوڑ دینے کی ہمت، تاکہ جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ خود ظاہر ہو جائے۔